آج ہماری ڈسٹرکٹ کیبنٹ ہزارہ ڈویژن کی میٹنگ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں ہوئی، جو اسکولوں کی بندش کے حوالے سے مرکزی گورنمنٹ کی جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک نے صوبائی کیبنٹ کا اجلاس پشاور میں کیا۔ وہاں پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو بچوں کا جو پہلے تعلیمی نقصان ہو چکا، تو چاہیے گورنمنٹ کو یہ تھا کہ اس کا ازالہ کرتے، اس کے لیے کوئی راستہ نکالتے۔ اب پھر دوبارہ اسکول بند کرنے کے حوالے سے افواہیں گردش کر رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک نے یہ فیصلہ کیا، اگر مرکزی گورنمنٹ میں تعلیمی ادارے بند کیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی نظام کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن جاری ہے، لیکن تعلیمی ادارے کہیں بھی بند نہیں ہو رہے، اور ہم اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دیکھیں تو یہاں پہ SOPs کے اوپر جو عمل ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے، جو بچوں کا پہلے وقت ضائع ہو چکا اور بچوں کے اندر جو تبدیلیاں آئیں پورا معاشرہ اس کو جانتا ہے، تو اس دفعہ اگر یہ فیصلہ عجلت میں کیا گیا اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تو یہ بہت واضح ہے، سب سے پہلے والدین اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، کیونکہ SOPs کے اوپر صرف تعلیمی اداروں میں عمل ہو رہا ہے، اور جو یہاں پہ سیمپلنگ ہو رہی ہے تھرو آؤٹ پاکستان، تو تعلیمی اداروں سے کوئی اتنا فگر نہیں ہے کہ جس کو یہ بیس بنا کے ان کو بند کرے۔ تو ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ بچوں کا خیال کرے، آنے والی نسل کا خیال کرے۔ اب سمارٹ لاک ڈاؤن کے نام پہ سمارٹ سلیبس دیا گیا، عجلت میں سارے کام کیے گئے، اور خاص کر اس پیریڈ میں جو بچے 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہوں گے تو ان کا فیوچر تباہ کر دیا گیا۔ ان کے لیے کوئی گورنمنٹ کے پاس پالیسی نہیں ہے، کیونکہ 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد جب وہ پروفیشنل کالجز میں جائیں گے تو بیسک معلومات سے وہ آری ہوں گے۔ تو اس لیے ہماری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ یہ سٹیپ نہ اٹھائے۔ اگر گورنمنٹ نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا تو پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک پین صوبے کی تمام تنظیموں سے اور پاکستان کی تمام پرائیویٹ سکولز کی تنظیمات سے مل کے حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائیں گے، جس میں ہم والدین کو، سول سوسائٹی کو، میڈیا، وکلاء جے کہ جتنے بھی سیٹ اپ موجود ہیں ان کو اعتماد میں لے کے انشاءاللہ ہم اس کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس میں ہم ظاہر ہے گورنمنٹ کے فیصلے کے یا نوٹیفیکیشن کے اگینسٹ ہم نوٹیفیکیشن نہیں کریں گے۔ ادارے تو ظاہر گورنمنٹ کا آرڈر ہوا تو اس کے تحت ادارے تو بند کریں گے، لیکن اس کے خلاف جو اس کے نقصانات ہیں اور دوبارہ جلد کھلوانے کے حوالے سے ہمیں چاہے کورٹ میں جانا پڑا، چاہے روڈ پہ آنا پڑا، جس طرح کا بھی سٹیپ ہمیں اٹھانا پڑا، جو بھی راست اقدام ہمارے ہوں گے انشاءاللہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم انشاءاللہ اقدامات اٹھائیں گے، اور پیرنٹس کے ساتھ ہم انشاءاللہ روڈوں پہ آنا ہوا تو انشاءاللہ روڈوں پہ بھی آئیں گے۔ کہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے جو پرسوں 8 پہ تھا، آج آپ فرما رہے ہیں 12 پہ ہے، تو اس میں یونیورسٹیاں بھی ہیں، اس میں سکولز نہیں ہیں۔ سکولز کی ہم نے ان کو ایگزامپل دی، میں اپنے ادارے کی مثال ان کو دی کہ میرے سب سے پہلے صوبے میں شاید سب سے پہلے سیمپل لیے گئے، اور مجھے 4 دن کے بعد یہ میسج آیا، فون آیا کہ آپ کا ایک ٹیچر پازیٹیو ہے۔ جب ٹیم آئی تو سرچ کیا تو اس جو نام تھا اس کے حوالے سے ہمارے ادارے میں کوئی بھی شخص نہیں تھا، اور جب سرچ کی گئی ہم نے خود تحقیقات کی تو ہری پور میں ایک ڈاکٹر صاحب کے گھر میں آیا تھی جس کا 10 دن پہلے پازیٹیو کرونا تھا، ٹھیک ہے،
اس کے بعد اب 10 دن کے بعد کون سی جگہ ایسی ہے کہ وہ دوبارہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے. تو اس چیز کو ہمیں اس نے مشکوک بنا دیا کہ اسکول کے سیمپلنگ میں وہ آلریڈی جو کرونا کی وبا میں جو شخص ہے اس کا ٹیسٹ ہے کہ پروفیسر صاحب ہیں دبئی, ان کے 5 دن بوائز سیکشن بند کی گئی, سیل کیا گیا. اب 5 دن کے بعد جب انہوں نے ڈی ایچ او آفس رابطہ کیا کہ ہم اس ٹیچر کو کتنے دن کوارنٹائن کریں, وہاں سے یہ کہا گیا جی آپ کھول دیں, ان کو بلائیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس قسم کے واقعات ہر دوسرے ڈسٹرکٹ میں اسکولوں میں آ رہے ہیں جو ہمیں مشکوک بنا رہے ہیں. اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کسی بچے کا, کسی ٹیچر کا ہمارے پرائیویٹ اسکول میں پازیٹیو آئے گا, اس کا ہم پرائیویٹ لیب سے ٹیسٹ کروائیں گے. ہمارے لیے بھی سب سے پہلی ترجیح بچے کی صحت ہے, بچے کی زندگی ہے, ٹیچر کی صحت ہے. تو اس میں قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ ہم بچے کی صحت پہ یا بچے کی زندگی پہ کسی قسم کا کمپرومائز کریں گے. تو اس قسم کے واقعات ہوئے جنہوں نے ہمیں مشکوک کیا. اب ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ادارے کھلے رکھیں گے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بچوں کو بلائیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کے لیے ہم تمام سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں گے.